والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بیماریوں کے تعلق سے کچھ باتیں ہمیں بہت ہی اساسی طور سے ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے اس کے علاج کے تعلق سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ جاننا چاہیے، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ما انزل اللہ داء الا انزلہ الشفاء، کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی بیماری اس دنیا میں بنائی ہے، اتاری ہے، اللہ نے اس کی دوا بھی اتاری ہے، اس کا شفا بھی بنایا ہے۔ کوئی ایسی بیماری دنیا میں نہیں پائی جاتی ہے جس کا کوئی علاج نہ ہو، ہر چیز کا علاج رب العالمین نے بنایا ہے، جیسا کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ مسند احمد کی روایت میں اور کچھ چیز کا اضافہ اس میں ہے کہ سوائے دو بیماریوں کے اللہ رب العالمین نے اس کا کوئی علاج نہیں بنایا ہے، الا الحرم والموت، موت کا کوئی علاج نہیں ہے، اور بڑھاپے کا بھی کوئی علاج نہیں ہے۔ رب العالمین نے اس کا کوئی علاج بنایا ہی نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ابتدائے دنیا سے لے کر کے آج تک دیکھ لیں، اور قیامت تک بھی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ان دونوں چیزوں کا کوئی علاج انسانیت تلاش کر سکے، کیونکہ رب العالمین نے ان دونوں چیزوں کا یعنی بڑھاپے اور موت کا کوئی علاج نہیں بنایا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو بھی بیماری ہو، چاہے وہ بڑی ہو، چھوٹی ہو، کوئی بھی ہو، ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ، بہت سارے لوگ جانتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس علاج کو نہیں جانتے ہیں، تلاش کرنے سے کبھی کبھی وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور کبھی کبھی وہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، لیکن بہرحال اس کا علاج اور اس کی شفا دنیا میں رب العالمین نے رکھا ہے، بنایا ہے، موجود ہے، تلاش کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز، ہمیں جب بیماری لاحق ہو تو ایک مسلم ہونے کے ناطے ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے، شریعت نے اس کی جانب ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، کیا ہم اس کے تعلق سے ہم دلی طور سے کیا سوچیں۔ پہلی بات یہ، اس کے تعلق سے کچھ چیزیں پچھلے بیان میں بیان کی گئی تھیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو ایک حدیث ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر وہ اس حدیث کو ہمیشہ سامنے رکھتا ہے اور اس کی گہرائی تک پہنچ جاتا ہے، اس سے غافل نہیں ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ ایک ایسا بلسم ہے، ایک ایسی تسلی بخش چیز ہے جو اس کے لیے ساری چیزوں کے لیے کافی ہے۔ یہ ایک حدیث ہی اس کی ساری زندگی کو سنوار دینے کے لیے کافی ہے، اور پھر اسے کسی چیز کا غم اور ٹینشن اور کوئی فکر اسے کھا نہیں سکتی ہے، اس کو غم میں اس کو مار نہیں سکتی ہے۔ ایک ایسی حدیث ہے جسے لوگ عام طور سے جانتے ہیں، مشہور ہے، لیکن اس کو مد نظر رکھنا اور اس کے معنی کو سمجھ کر کے رکھنا، اپنی زندگی میں اس کو منطبق کرنا اور لاگو کرنا، تطبیق دینا، اس کو اپلائی کرنا، اس کی ضرورت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہوتا ہے، اور اس کا معاملہ ہمیشہ ٹھیک ہی رہتا ہے، اور یہ صرف مومن کے ساتھ خاص ہے۔ کیسے؟ نبی علیہ السلام نے اس کی پوری تشریح بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر ان مومن کو کوئی اچھی چیز پہنچتی ہے، نعمت ملتی ہے، خوشی کی چیز پہنچتی ہے، اس کی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ چیز اس کے لیے، یہ نعمت، یہ خوشیاں، یہ اس کے لیے کیا ہوتی ہیں؟ بہتری کا سامان ہوتی ہیں، اچھائی کا سامان ہوتے ہیں، جس پر اس کو مزید ثواب ملتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے، اس کے اوپر مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، دنیا کی کوئی اور تکلیف، کوئی اور حادثہ اس کے ساتھ پیش آتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے،
اور اس کا یہ امتحان ہو رہا ہے، اس کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اللہ کے واسطے صبر کرے اور اللہ کے ساتھ بدگمانی نہیں کرنا ہے، اس کو کمدن اور غم میں ایسا لاحق ہو کر کے گھل نہیں جانا ہے کہ اسی میں اس کی موت آ جائے اور سوچے کہ وہ اللہ سے نا امید ہو چکا ہے، اللہ نے اس کے ساتھ صحیح نہیں کیا، بلکہ جس بھی حالت میں ہے وہ صبر کر رہا ہے اور جانتا ہے، یقین رکھتا ہے، اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، رب العالمین اس کے ایمان کی جانچ کر رہے ہیں، اس کا امتحان لے رہے ہیں، اور عنقریب یہ چیز ختم ہو جائے گی، اور ختم نہیں بھی ہوئی تو اس کے صبر پر رب العالمین اس کے گناہوں کو بخش دیں گے اور اس کے درجات کو بلند کر دیں گے، یہ اس کے لیے جنت میں بلندی درجات کا سبب بنے گی یہ چیز، وہ اس چیز کو سمجھتا ہے، تو یہ بھی چیز اس کے لیے کیا ہے، بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھیں یہاں پر ہمارے لیے دونوں زاویوں کو بیان کر دیا ہے، انسان انہی دونوں چیزوں میں سے کسی نہ کسی چیز میں ہمیشہ دنیا میں گزارتا ہے، کبھی اس کے پاس خوشیاں ہوتی ہیں، کبھی اس کے پاس مصیبتیں اور غم کے پہاڑ ہوتے ہیں، ان دونوں چیزوں کے درمیان انسان کی زندگی ہوتی ہے، اور دونوں میں اس کا موقف کیا ہونا چاہیے یہ پوری طرح سے ہمارے لیے واضح ہے، ہم چاہے اس حالت میں ہوں چاہے اس حالت میں ہوں، ہمارے لیے بہتر ہی بہتر ہے، ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ کب؟ جب خوشی میں ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، غم میں کیا کرنا ہے، اللہ کے واسطے صبر کرنا ہے، بس ان دو چیزوں کو اگر انسان پکڑ لیتا ہے تو اس کے لیے مصیبت کیسی بھی ہو، اس کے اوپر آنے والی بیماری بڑی سی بڑی کیوں نہ ہو، آنے والا حادثہ پہاڑ جیسا کیوں نہ ہو، اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا چند دن کی ہے، اس کی آزمائش کی جا رہی ہے، اور عنقریب یہ سب چیزیں ختم ہو کر کے رب العالمین کے سامنے پیشی ہوگی، اور جتنا ہم مصیبت جھیلے ہوں گے اسی قدر عظیم ہمیں قیامت میں رب العالمین کی طرف سے بدلہ ملنے والا ہے، ان عدم الجزاء مع عدم البلاء، سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے، جس قدر مصیبت عظیم ہوگی بدلہ بھی اسی قدر عظیم ہوگا، اللہ تعالیٰ اسی قدر بڑا اور عظیم اجر عطا فرمائیں گے جس قدر انسان کو مصیبت میں شدت سے ڈالا گیا ہوگا۔ اور سنن ترمذی وغیرہ کی اور بھی حدیث ہے جو ہمارے لیے بالکل مشعل راہ ہے، جسے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان اللہ اذا حب قوما ابتلاہم، اللہ رب العالمین جب کسی قوم کو یا کسی کو سے محبت کرتے ہیں، وہ اس کا چہیتا ہوتا ہے، رب العالمین کا جب کوئی نیک بندہ اس کا قریبی ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوتی ہے وہ چیز، ابتلاہم، اللہ ان کی آزمائش کرتے ہیں، اس کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، اس کی جانچ کی جاتی ہے، چیک کیا جاتا ہے اس کے ایمان کو، اور اس کے ذریعے سے اس کے درجات کو مزید بلند کیا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کیا کہ آنے والی مصیبت، آنے والی بیماری، کوئی بھی چیز اس طرح کی ہمارے لیے کتنی عظیم کیوں نہ ہو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے طور سے ڈٹے رہیں، جمے رہیں، صبر کا اظہار کریں، رب العالمین کی طرف رجوع کریں، یہ موقع ہے خاص کہ رب العالمین کی طرف التجا کیا جائے، اس سے رویا جائے، اس سے گڑگڑایا جائے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کی جائے، جس میں کی وجہ سے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اس کے لیے بیماری اس کے لیے خیرات کا ایک دروازہ کھول رہی ہے، بھلائیوں کا، نیکیوں کا ایک بہت بڑا باب اس کے لیے کھول رہی ہے، جو شاید اس کے لیے نہیں کھلتا اگر اس کے اوپر بیماریاں نہیں آتی۔ یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ بہت سارے گناہوں میں لت پت ہوتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جب اچانک کوئی تنبیہ آتی ہے بیماری کی شکل میں، مصیبت کی شکل میں، اچانک وہ اپنی غفلت سے بیدار ہوتے ہیں، انہیں احساس ہوتا ہے
کہ ہم کہاں تھے، ہمیں تو اللہ کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف، پھر وہ بیماری، وہ مصیبت ان کے لیے کیا خیر کا سامان بن جاتی ہے۔ تو یہ چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دوسری چیز، ہمیں بیماری جب ہو تو اس میں علاج دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک علاج ہے روحانی علاج، اور ایک علاج ہے حسی علاج۔ ایک معنوی علاج ہوتا ہے جو دعاؤں کے ذریعے سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے جس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا علاج ہے دواؤں کے ذریعے سے، جو چیزیں حاصل کی جاتی ہیں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور جو ایکسپرٹس اس تعلق سے چیزیں بتاتے ہیں اپنے تجربے کی روشنی میں، وہ ایک علاج ہے۔ اور ہمیں ان دونوں علاجوں میں سے ہر دو علاج کو لینے کی ضرورت ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، کچھ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول انتداوا، کیا اللہ کے رسول ہم علاج، دوا، معالجہ کریں کہ جب بیمار ہوں ایسے چھوڑ دیں، دوا مت کرائیں، ایسے اللہ کے بھروسے پر بیٹھے رہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، تداو، بندو، اللہ کے بندو، دوا کرو، علاج کرو، معالجہ کرو، کوشش کرو، اس لیے کہ اللہ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کی دوا بھی اللہ نے اتاری ہے، تو اس کے دوا لو، استعمال کرو۔ تو دیکھیں اسلام کا موقف کیا ہے کہ دوا معالجہ ہونا چاہیے، ٹھیک، مگر ایک دوا کا ایک دوسرا جو جانب ہے، جو روحانی اور معنوی جانب ہے، ہمیں سے اکثر لوگ اس جانب سے غافل ہو جاتے ہیں، اور دواؤں کے پیچھے اس طرح سے، ہاسپٹل اور مستشفیٰ کے پیچھے اس طرح سے پڑ جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پیچھے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ علاج صرف یہیں سے ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب جب تک دوا نہیں دیں گے تب تک ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک مائنڈ سیٹ اس طرح سے لوگوں کے دل میں اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے، کچھ بھی بیماری ہوئی فوراً ڈاکٹر کے پاس پہنچنا ضروری ہے، ہاسپٹل میں، مستشفی میں پہنچنا ضروری سمجھتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ چیز ہوئی ہے کہ ہو نہیں سکتا ٹھیک جب تک وہاں پہنچیں گے نہیں۔ یہ ایک جانب ہے جسے ہمیں استعمال کرنے کا ہدایت دی گئی ہے، مگر دوسری جانب کو ساتھ میں رکھتے ہوئے اس کو استعمال کرنا ہے، نہیں کہ ہم اس جانب کو پکڑ لیں اور دوسری جانب کو چھوڑ دیں، دوسری سائڈ کو چھوڑ دیں۔ دوسری جو سائڈ ہے، جو سب سے عظیم ہے، اس سے کہیں زیادہ قوی ہے، جو معالجے اور علاج کے تعلق سے اس علاج سے کہیں زیادہ وہ قوی ہے وہ چیز، اور ایسی ایسی دعائیں بتائی گئی ہیں جس کے تعلق سے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، خود قرآن بیان کر رہا ہے، اس میں شفا ہے۔ کوئی بھی ڈاکٹر، اس کا تجربہ غلط ہو سکتا ہے، کوئی بھی دوا ناکام ہو سکتی ہے، لیکن قرآن نے جو چیز بیان فرما دی ہے، نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث میں جو چیز آ گئی ہے کہ یہ چیز اس چیز کا علاج ہے، اس میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، ناممکن، امپاسبل، وہ ہے تو ہے، وہ اس چیز کا علاج ہے تو ہے، فکس، اس میں کوئی تجربہ کی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی اس کا ٹیسٹ کرے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ اس کو ایسا کرنے سے ایسا ہو جاتا ہے، لاؤ دیکھوں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا کبھی اختبار نہیں لیا جاتا، استغفر اللہ۔ اللہ کی آیات کا، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کا، اس کی ہم ٹیسٹنگ نہیں کر سکتے، وہ چیز ہے، وہ فکس ہے، وہ 100% وہ چیز صحیح ہے، 100% سے بھی زیادہ وہ چیز صحیح ہے، اللہ کی بتائی ہوئی چیز ہے، نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی چیز ہے، اس میں غلطی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس ذات کی بتائی ہوئی چیز ہے جس نے آسمان و زمین کو ہم کو پیدا کیا، مجھے خوب معلوم ہے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ اگر علاج میں کسی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے کے باوجود، فتح نفسک، تو آپ اپنے آپ کو تہمت دیں کہ آپ سے کوئی کمی ہو رہی ہے، آپ نے اس علاج کو صحیح طریقے سے لیا نہیں، آپ کے اندر کمی ہے کہ وہ علاج آپ کے اوپر کام نہیں کر رہا ہے۔ آپ اپنا مراجعہ کریں، اپنے اعمال کو دیکھیں،
اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کس درجے میں ہیں، کہ آپ اس درجے میں ہیں کہ اللہ کا علاج، اللہ کی طرف سے بتایا ہوا علاج، اللہ کی یہ نعمت تمہارے اوپر فٹ ہو آئے۔ آدمی اپنا اپنا محاسبہ کرے، اپنا علاج اپنے اندر خود غور کرے۔ اگر کسی وجہ سے علاج میں تاخیر ہوئی، نہیں وہ چیز، وہ دعا اس کے اوپر کام کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنا محاسبہ کرے۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک اور چیز سمجھنا چاہیے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعا یہ بتائی گئی کہ اس دعا کو پڑھنے سے ایسا ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن میں وہ چیزیں نازل کی ہیں، ہم نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے، رحمت ہے، جو علاج ہے مومنوں کے لیے، جس میں دل کی بیماریوں کے اور بدن کی بیماریوں، ساری بیماریوں کا اس میں علاج ہے۔ تو اسی رب العالمین نے فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ ایمان والوں کے لیے قرآن کیا ہے؟ ہدن، ہدایت ہے، گائیڈنس، و شفا، اور علاج ہے۔ شفا اس میں قرآن میں کیا ہے؟ رب العالمین نے شفا رکھی ہے، اور ایسی شفا ہے، ایسی شفا ہے کہ کائنات کی کسی بھی چیز میں ایسی شفا ہو نہیں سکتی ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ رب العالمین کسی انسان کا یہ کلام تو ہے نہیں، کہ رب العالمین اس مالک کا، اس خالق کا یہ کلام ہے جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، اس کا یہ کلام ہے۔ کسی بیماری کی یہ جسارت، یہ طاقت کسی بیماری کے اندر ہو سکتی ہے کبھی، کہ رب العالمین کے کلام کا وہ مقابلہ کر سکے، رب العالمین کے کلام کے مقابل میں وہ ٹھہر سکے؟ کوئی بیماری ہرگز ٹھہر نہیں سکتی۔ یہ تو وہ کلام ہے کہ رب العالمین اگر خود قرآن میں بیان فرمایا رب العالمین نے کہ اگر اس کو ہم نے پہاڑ پر نازل کر دیا ہوتا تو پہاڑ پھٹ جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، زمین پھٹ جائے۔ تو یہ کلام رب العالمین کا اتنا عظیم کلام ہے، کس بیماری کے اندر یہ طاقت ہے جو رب العالمین کے کلام کا مقابلہ کر سکے یا سامنے ٹھہر سکے؟ اسے زائل ہونا ہی ہے۔ لیکن اگر اس میں تاخیر ہوتی ہے تو کلام کی غلطی نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو، اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ اس کے استعمال میں ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، اور ہم نے اس کو غلط طریقے سے تو استعمال نہیں کیا۔ استعمال کے جو طریقے بتائے گئے ہیں اس طریقے سے ہمیں استعمال کرنا ہے۔ ہم اپنے اعمال کو تو دیکھیں کہ ہم اس لائق بھی ہیں کہ نہیں ہیں کہ ہمارے اوپر یہ کلام ہمارا علاج کرے، اس کے ذریعے سے ہمارا علاج ہو۔ کیا ہم اعمال کے کسی گھٹیا درجے پہ تو نہیں کھڑے ہیں؟ اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے علاج آپ کا یا ہمارا متاخر ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ علاج بتایا گیا ہے، یہ دعا اس چیز کا علاج ہے، اس بیماری میں یہ دعا پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، پڑھ لیا کچھ نہیں ہوا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک گھونٹ، جیسے ایک ٹکیا دوا کھاتے ہیں، ابھی دوا کھا لیا، 1 گھنٹے کے بعد بخار اتر گیا، سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم نے ایک بار دعا پڑھ لیا، اب 5-10 منٹ کے بعد ہماری یہ بیماری دور ہو جانی چاہیے، اس طرح کی وہ چیز سمجھتے ہیں۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اور آپ کی جلد بازی کے ذریعے سے وہ شفا آنے والی نہیں ہے۔ ہمیں شفا کو پانے کے لیے رب العالمین کی طرف رجوع کرنا ہے، التجا کرنا ہے، اور اس پر ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے، صبر کرتے رہنا، یقین رکھنا ہے کہ شفا آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، ہم ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ مگر ہماری اپنی جلد بازی کے ذریعے سے نہیں، رب العالمین کا جس طرح سے فیصلہ ہوگا اسی کے اعتبار سے، اور ہم اس پر جمے ہوئے ہیں، اللہ ہم اس پر صبر کر رہے ہیں، ہمیں جلد بازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دعا ایسے نہیں کی جاتی کہ ایک بار ہم نے دعا کر لیا اور بات ہو گئی۔ جب ہم نے رب العالمین کی طرف رجوع کیا تو یہ چیز اللہ کو خوب بہت پسند ہے، ہم اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اپنی فریاد اس کے سامنے رکھ رہے ہیں، اپنی حاجت کو اس کے سامنے رکھ رہے ہیں، اپنی کمزوری کو اس سے بیان کریں اللہ کہ ہم کسی لائق نہیں ہیں۔ یہ چیز رب العالمین کو نہایت ہی پسند ہے، بلکہ یہ التجا
یہ گریہ وزاری، یہ گڑ گڑاہٹ رب العالمین کو بہت ہی عظیم ہے، رب العالمین کے لیے بہت ہی عظیم ہے، رب العالمین کے لیے یہ چیز بہت پسندیدہ ہے۔ رب العالمین ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح سے اس کے سامنے گڑگڑائیں، اور اس کا جو ثواب ہے وہ کہیں بہت زیادہ ہے، وہ ہم سوچ نہیں سکتے ہیں۔ تو رب العالمین کی جب یہ چیز پسند ہے تو رب العالمین چاہتے ہیں کہ مزید آپ اس کے سامنے آپ کی طرف سے یہ عمل مزید ظاہر ہو۔ ہماری جلد بازی کی وجہ سے نہیں کہ ہم نے ایک بار کر دیا دعا اور فوراً استجابت آ جانی چاہیے۔ رب العالمین کی حکمت ہے اس میں، رب العالمین کی اس میں اور کیا کیا حکمتیں ہمیں اس میں معلوم نہیں، لیکن ہمیں انتظار کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے، ڈٹے رہنا چاہیے، جمے رہنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کو آپ دیکھیں، نبی علیہ السلام کو ایک یہودی نے، لبید بن عاصم نے کیا کیا تھا؟ جادو کر دیا تھا، اور صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام اس جادو کی وجہ سے آپ کو کچھ پریشانی ہوئی، نبوت کے جو امور ہیں اس میں پریشانی نہیں ہوئی، لیکن ایک بشر ہونے کے ناطے، ایک انسان ہونے کے ناطے کچھ چیزوں میں آپ کو کچھ پریشانیاں ہوتی تھیں۔ آپ کو ایسا خیال آتا تھا کہ میں نے یہ چیز کیا ہے، خاص طور سے بیویوں کے پاس آنے کے تعلق سے، حالانکہ آپ نہیں گئے ہوتے تھے یا اس میں کچھ پریشانی ہوتی تھی۔ تو بشری انسان اعتبار سے کچھ آپ کو پریشانی اس طرح سے ہوتی تھی، اور جانتے ہیں کہ ایک نبی ہیں، کتنا عظیم مقام ہے، ایک دعا کر دیں ساری چیز ختم۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو خوب مقام بھی دیا ہے، لیکن کیا آپ کی یہ بیماری یا آپ کے اوپر جو جادو کیا گیا 1 گھنٹے میں ختم ہو گیا؟ جادو ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فٹافٹ دعا کیا اور 1 گھنٹے کے اندر ساری چیز دور ہو گئی؟ ایسا ہے نہیں ہے۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے مصیبتیں جو آتی ہیں، بیماریاں جو آتی ہیں، اس میں رب العالمین کی بہت بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سے بندے کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے، اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ مصیبت، پریشانی، بیماری جس قدر لمبی ہوگی، دراز ہوگی، بڑی ہوگی، اسی قدر درجہ بھی بلند ہوگا۔ اللہ رب العالمین اگر چاہیں تو بیماری آئے فوراً ختم کر دیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیماری اور شفا سب اسی کے ہاتھ میں ہے، مگر انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ رب العالمین کی اس میں بڑی حکمت ہے، ان حکمتوں کو تو جاننے کو قریب ہونا رہنا چاہیے ہمیں۔ نبی علیہ السلام کو جب جادو کیا گیا تو آپ اس بیماری میں، اس پریشانی میں، بعض روایتوں میں کہ 40 دن، بعض روایتوں میں کہ 6 مہینے، 6 مہینے تک آپ کے ساتھ یہ پریشانی رہی۔ سوچیں 6 مہینے تک، نبی ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دعا نبی علیہ السلام ثم دعا، ایسی دعا ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ہم نے ایک بار دعا کر لیا اور چپ چاپ بیٹھ کے جا کر گھر میں کہ ہم نے دعا کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی گریہ وزاری دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی گڑ گڑاہٹ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی التجا دیکھنا چاہتے ہیں، بس بار بار رب العالمین کو خوب پسند ہے۔ تو نبی علیہ السلام دیکھیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، 3 بار لفظ ہیں، نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، پھر دعا فرمائی، پھر دعا فرمائی۔ نبی ہیں، کتنی بار اس کے لیے تو آپ گڑ گڑا رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، یہاں تک کہ رب العالمین کی طرف سے استجابت آئی، قبولیت آئی۔ اللہ رب العالمین فرشتے کو بھیجتے، 2 فرشتوں کو بھیجا، مگر کب؟ جادو ہونے کے 1 گھنٹہ بعد ہی، 1 دن بعد ہی، بعض روایتوں میں 40 دن کے بعد، بعض روایتوں میں 6 مہینے کے بعد یہ چیز ختم ہوئی۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ چیز ہمارے ذہن میں یہ چیز نہیں ہوتی، عام طور سے غائب ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہی شکایت کرتے ہیں کہ کیا آپ دعا بتا رہے ہیں، بہت دعا پڑھتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی طرف سے کہا ہوا ایک بہت خطیر جملہ، خطرناک چیز ہے۔ ایسا نہیں، اس نے اس چیز کو سمجھا نہیں۔ اس چیز کو ہمیں، اس کی گہرائی کو سمجھنا چاہیے، اس گہرائی کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دعا اپنی جگہ پر پرفیکٹ ہے، جو کہہ دیا گیا وہ 100% صحیح ہے۔ اپنا مراجعہ کریں، اپنا محاسبہ کریں اور اسی پر جمے رہنا ہے، بار 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 گڑ گڑانا ہے، رونا ہے، دھونا ہے، اس کے بعد استجابت آتی ہے۔ اور یہ سب مل کر کے ہمارے لیے بہت بڑی نیکیوں کا سامان بن جاتی ہے۔ دعا، بیماری خود نیکی کا سامان، گناہوں کے کفارے کا ذریعہ۔ دعا، بار بار گڑگڑاہٹ، بار بار دعا، اسی طرح سے انسان کا دل کس قدر رب العالمین کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں بہت ہی عظیم ہیں،
جو ہو سکتا ہے عام دنوں میں اس کے اندر یہ کیفیت پیدا نہ ہوتی، لیکن رب العالمین نے جب اس کو ساتھ یہ چیز کیا، اس پر یہ بیماری مسلط کی، اس کے لیے نیکیوں کے ایک بہت بڑے ایسے دروازے کھل گئے جو اس کے سامنے نہیں کھلے تھے۔ لہٰذا ہمیں میرے بھائی اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اور وہ دعائیں جو قرآن میں ہیں یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن کی طرف ہمیں رہنمائی فرمائی ہے، بیماریوں کی، بہت ساری بیماریوں کی خاص دعائیں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ ان دعاؤں کو ہمیں جاننا چاہیے، ان دعاؤں کو ہمیں بہت ہی مختصر، جامع اور مختصر چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ہر بیماری کے تعلق سے ہمیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ہم جہاں علاج و معالجہ کریں دوا کے ذریعے سے، اور ہاسپٹل کا چکر جہاں لگاتے ہیں، اس سے کہیں بڑی چیز اس چیز کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے اور اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کو بھی بیان کریں گے انشاءاللہ کہ کس دوا کس مرض یا کس بیماری کی کون سی دعا بتائی گئی ہے۔ بہت ساری چیزیں موجود ہیں، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت دے، اور بیماری یا کسی طرح کی مصیبت آتی ہے تو اس میں صبر کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔